الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے فتنہ دجال اور المسیح الدجال کا ایک تعارف کروایا گیا تھا، اور میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا تھا کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائے گا جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گا۔ اور اس کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں آپ کو دو فرمان میں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے سنائے تھے کہ جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیات اور اس کے آخری 10 آیات پڑھے گا، انہیں حفظ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دجال سے اور فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ کہف کے پہلے رکوع میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید وارن کرتا ہے اس بڑی جنگ کے بارے میں جو آنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہیں یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید وارن کرنے کے لیے آیا ہے، خبردار کرنے کے لیے آیا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، اور یہ دجالی تہذیب کو پروان چڑھانے والے جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ نیوٹن جو ایک عیسائی تھا، برطانیہ کا رہنے والا تھا، اس نے قانون بقائے مادہ، لا آف کنزرویشن آف ماس پیش کیا کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، یعنی مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ ہم یہ صفت اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور جسے فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لیکن جب سائنسی نقطہ نگاہ سے ایک ویریفائیبل فیکٹ کی حیثیت سے 3 چیزوں نے 3 چیزوں کو ریپلیس کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کائنات آ گئی، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، کس نے دیکھا، لیکن یہ اتنی بڑی کائنات تو نظر آ رہی ہے نا، اس پر غور کرو، اس پر تحقیق کرو، اور یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مختلف جو سائنسی علوم ہیں ان میں اس کی بدلتی ہوئی شکلوں کو نوٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ایسٹرونومی کے لیول پر، پھر زمین پر جیولوجی کے لیول پر، اور پھر زمین کے اوپر جو تبدیلیاں ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ اس میں ڈارون آیا، اس نے انسان کے روحانی وجود کا سرے سے انکار کر دیا کہ انسان صرف ایک ترقی شدہ حیوان ہے، اس میں نیچر کا کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، کوانٹٹی کا فرق ہے۔ وہ تو باقی جانوروں کے آپ کے اندر بھی آپس میں فرق ہیں، کسی کی بینائی تیز ہے، کسی کی سونگھنے کی حس تیز ہے، کسی کی سننے کی حس تیز ہے۔ ہاں، انسان میں وہ جو دماغ تھا وہ باقی جانوروں میں بھی تھا، لیکن انسان کے اندر وہ دماغ جو ہے ذرا بڑا ہے، اور انسان غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے،
باقی اصل نیچر جو ہے وہ حیوانات کے اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک جانور بھی غور و فکر کرتا ہے, سوچ بچار کرتا ہے. اڑتی چڑیا جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ وہ جو نیچے دانا پڑا ہوا ہے یہ میرے بچے کی خوراک بن سکتا ہے, تو چونچ میں لے کے جاتی ہے اور اپنے بچے کی چونچ میں ڈال دیتی ہے. وہ بھی اڑتے ہوئے دیکھ لیتی ہے کہ وہ جو دھاگا پڑا ہوا ہے, وہ جو پتے پڑے ہوئے ہیں, ان سے میرے بچوں کا گھر بن سکتا ہے, گھونسلہ بن سکتا ہے, بناتی. ہاں یہ میرا حصہ ہے اور یہ میرے بھائی کا حصہ ہے, میرے بھی کام آ سکتا ہے, لیکن بھائی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی وہ نیچر بنائی ہے کہ ایک جانور جب تک اپنی ماں پر ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے, اور ماں بھی پہچانتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. جو ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, جو ہی وہ خود اڑنے لگتا ہے, جو ہی وہ خود چلنے لگتا ہے, تو ماں اپنے بچے کو ڈس اون کرتی ہے, بچہ اپنی ماں کو ڈس اون کرتا ہے. حیوان بھی انسان کو بھی ایسا ہی بنا دیا گیا کہ یہ بھی بس ایسے ہی ہے. رشتے جو ہیں یہ سب جو ہیں جب تک اس کی ضرورت ہے اس حد تک ہیں, اس کے بعد نہیں ہے. بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال باہر کرو. اور ماں باپ یہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اپنا کھائیں, وہ انہوں نے جو عمر بھر میں کمائی جمع کی ہے, اپنی جو انشورنس انہوں نے کی ہے, اس میں سے وہ کسی کو اولڈ ہوم میں رہ کے رہیں, اپنے بڑھاپے کا آرام پرچیز کر لیں پیسوں سے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ تہذیب جو عیسائیوں کے زیر سایہ پروان چڑھی, لہذا سورۃ کہف میں قرآن مجید کا ایک مقصد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا یہ مقصد بیان ہوا, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, کہ وہ وارن کریں ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, نہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے, کوئی علم ہے, اور نہ ان کے بڑے باپ دادوں کے پاس. إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا, وہ صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور آپ کی دلچسپی کی بات ہوگی کہ پوری بائبل میں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. وہ کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ, یعنی رب ہونے کے معنوں میں پالنے والا, تو میرا بھی کہتے ہیں تمہارا بھی کہتے ہیں. لیکن کہیں ایکسکلوسیولی پوری بائبل میں انہوں نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. میرا اور تمہارے آسمانی باپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, رب کے معنوں میں, پالنے والوں کے معنوں میں. سورۃ کہف کے پہلے ہی رکوع میں انسان کی تخلیق کے بارے میں دو باتیں بنیادی طور پر بتا دی گئیں. نمبر ایک کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو انسانوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور دوسری بات کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم ایک دن چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. آخری رکوع میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ورسٹ لوزرز کون سے ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی, گم ہو کر رہ گئی. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق, وہیں بھٹک کے رہ گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور ستم بالائے ستم اوپر سے انسان سمجھتا ہے, اور پھر وہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں, بڑا کمال دکھا رہے ہیں. پہلے رکوع کے بعد, بلکہ پہلے ہی رکوع میں اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو گیا. یہ کیا تھا؟ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے قریش کو 3 سوال بتائے تھے جو خالص وحی سے متعلق سوال تھے, یعنی کوئی وحی والا ہی جان سکتا تھا ان کو. بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات تھے دونوں, اصحاب کہف کا واقعہ بھی اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی, انہیں تو معلوم تھا. لیکن قریش کو بنی اسرائیل کی کوئی تاریخ معلوم نہیں تھی, کوئی ہسٹری معلوم نہیں تھی. لہذا انہوں نے کہا پوچھو اصحاب کہف کون تھے.
پوچھو ذوالقرنین کون تھے، اور بڑا ٹیکنیکل سوال، خالص مذہبی سوال، روح کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ 3 سوال قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو حضور نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، یعنی یہ امید رکھتے ہوئے کہ کل تک وہی آ جائے گی، میں بتا دوں گا، بس مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں تو انشاءاللہ ہوگا ضرور، لیکن صرف زبان سے نہیں کہا۔ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارے کام نہیں رکتے، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاص ہی ٹریٹ کرتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں اسکول میں ایک بچے کو استاد 33 نمبر لے کر پاس ہونے پر شاباش دیتا تھا پیپر واپس کرتے ہوئے، اور کلاس کے ذہین بچے کو 99 نمبر لینے پر سوٹی بھی مارتا تھا، یہ کیوں کیا غلطی؟ جسے اقبال نے کہا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ تو چونکہ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیغمبر، پیغمبروں کے امام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی اور کئی دن تک وہی نہیں آئی۔ تو یہ پہلا واقعہ جو یہاں پر شروع میں آیا وہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے اور پکا ایمان لائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ تشدد پر اتر آیا، لیکن یہ بستی سے بھاگ کر دور چلے گئے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک انہیں اس غار میں سلائے رکھا، اور پھر ایک نشانی بنا دیا ان کو نوع انسانی کے لیے۔ اور آخر سے پہلا رکوع، لاسٹ بٹ ون، سورۃ کہف کا 11واں رکوع، اس میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آیا۔ یعنی جیسے اصحاب کہف درویش غریب نوجوان تھے، تو حضرت ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت وسائل عطا فرمائے تھے، لیکن یہ دونوں اللہ کے بندے تھے۔ اصحاب کہف بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو تیار نہ تھے۔ اور یہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہیں، یا غربت، جیسے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور اقتدار، پاور، پیسہ، یہ بھی انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ اور خواہ زبان سے اپنے آپ کو وہ نہ کہے میں خدا ہوں، لیکن بہرحال اس کا بیہیویئر خداؤں والا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی اونچی شے سمجھتا ہے، انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن ذوالقرنین اس مقام پر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، عادل حکمران تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کچھ وقفے کے بعد وحی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اچھا، اب یہ اللہ نے چاہا یعنی جو کام بھی اس کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اذن، اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ یہ سبق اگر انسان پلے باندھ لے تو پھر انسان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سی گتھیاں ذہن کے اندر جو الجھ رہی ہوتی ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں۔ بس اس وضاحت کے ساتھ کہ ایک ہیں اللہ کے افعال اور ایک ہے اللہ کے احکام۔ ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اللہ کے افعال میں ہمیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اس کو یہ کیوں دیا، اللہ نے دیا، مجھے پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے وہاں بارش برسائی، اس کا فیصلہ تھا، مجھے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت خضر کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان 2 دریاؤں کے ادھر چلے جاؤ، 2 دریاؤں کے سنگم پر، 2 دریاؤں کے جنکشن پر تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے وہ علم سیکھو جو میں نے اس کو خاص طور پر عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے، طویل واقعہ ہے،
مل گئے وہاں پر، ان سے کہا جی میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ اور یہ جو پرانا انداز ہے روایتی کہ استاد سے باقاعدہ کوئی استاد لیکچر نہیں دیا کرتے تھے، بس ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، صبح و شام ان سے چیزیں لرن کی جاتی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں کہ آپ کو اللہ نے جو خاص علم عطا کیا ہے اس میں سے حاصل کروں۔ تو انہوں نے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کو ڈیمیج کر دیا، پھر ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بچے کو قتل کر دیا، اور پھر ایک بستی میں گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، تقاضا کیا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، ہم مسافر ہیں۔ بستی والے نے کہا چلو چلو، کھانا نہیں دیا۔ بستی سے نکل رہے تھے، ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا حضرت خضر نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تینوں مواقع پر اعتراض اٹھایا، اعتراض کیا کہ اس غریب ملاح کی کشتی کیوں ڈیمیج کر دی، وہ غریب بچہ کیوں مار دیا، اور دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ دیوار سیدھی کرنے پر ہی ان سے اجرت مانگ لیتے، کھانا مل جاتا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ دس از دا پوائنٹ آف ڈپارچر، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں، چلو چلتے چلتے میں تمہیں انٹرپریٹیشن بتا دیتا ہوں کہ وہ کشتی کچھ غریب ملاحوں کی تھی، اور آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیاں چھین رہا تھا، ظاہر اچھی حالت کی کشتیاں چھین رہا تھا، تو میں نے اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا تاکہ بادشاہ کے لوگ اسے پرانی کشتی سمجھ کر چھوڑ دیں اور ملاحوں کا بھلا ہو جائے۔ تو اپیرنٹلی کیا تھا؟ ایک نقصان تھا، لیکن اس چھوٹے نقصان کے پیچھے بڑا فائدہ تھا۔ کسی بچے کا قتل ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے والدین کے لیے، لیکن وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، ان کے سامنے اکڑنے والا تھا، تو میں نے اس کو مار دیا بچے کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا کوئی اچھا بدل عطا فرما دے، اور اللہ نے ان کو اس سے بہتر اولاد عطا فرما دی۔ اور رہی وہ دیوار، تو اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا، جن کا باپ بہت نیک آدمی تھا، اور اس نے ان کے لیے وہ خزانہ دفن کیا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے۔ آپ کے رب نے چاہا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ تو حالات اپیرنٹلی کچھ ہوتے ہیں، ان ڈیپتھ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اپیرنٹلی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے، لیکن وہ کنویں میں پھینکا جانا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے عروج کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور 20 سینکڑوں بچے مار دیے بنی اسرائیل کے۔ اب وہی جو بچوں کو قتل کرنے کا فرعون کا اقدام تھا، اسی ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، اللہ نے جو ان کو وحی کی تھی، جو ان کے دل میں بات ڈالی تھی، جو انہیں الہام کیا تھا یا کشف کیا تھا، اس کے مطابق ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے، اس کے محل میں پلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کام کر رہے تھے، اور کوئی خاص سنوائی نہیں تھی، یعنی 13 سال کی محنت کے نتیجے میں ہارڈلی 150-200 بندے ہارڈلی وہ ملے، لیکن ذمہ کیا لگایا ہے؟ ربا کا فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول روز سے مشن ہے، لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ذہین آدمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرائبل چیفز کو گھاس ڈالنے کی اجازت نہیں دی۔ جب خیال ہی آنے لگا تو روک دیا نا، بس میرے نفس کا مع الذین یدعون رب، اسی صورت میں آیا یہ آیت۔
جی آیت نمبر 28 ہے اس سورت کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، قناعت کیجئے، کنٹینٹ رہیے اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ، درویش، غرباء، مساکین، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان سے اپنی نظریں نہ پھیرنا۔ آپ کے ساتھیوں پر بے تحاشا تشدد ہوا، لیکن چونکہ ابو طالب کی قیادت میں خاندان بنو ہاشم آپ کی پشت پر چھا، آپ پر ذاتی دست درازی نہیں ہو سکی، سوائے آپ کا تایا ابو لہب جو کرتا تھا، یا ایک آدھ دفعہ واقعہ ہے انسٹنٹینیس ابو لہب نے جو آپ کے گلے میں پھندا ڈلوایا ہے اور آپ پر اوجلی ڈلوائی ہے، باقی آپ کو کوئی اور تشدد نہیں ملتا۔ ابو طالب ڈٹا رہا تو قریش نے کہا کہ ہم تیرے خاندان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس نے وہ بائیکاٹ جو ہے وہ بھی کروا لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ 3 سال کی اس بائیکاٹ کے بعد، شیب ابی طالب کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آتے ہی آپ کو 2 صدمے دیکھنے پڑے، حضرت خدیجہ کا انتقال اور ابو طالب کا انتقال۔ اس کے بعد خاندان کا سربراہ ابو لہب بن گیا، جو آپ کا بدترین دشمن تھا، اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ ایک اور سیٹ بیک ہو گیا، یعنی اس کو ذہن میں رکھیے، اصحاب وہ جو حضرت خضر کا واقعہ ہے کہ قرآن مجید اولاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہے نا، یعنی ایک سے ایک سیٹ بیک پہنچ رہا ہے، نیگیٹو جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان نیگیٹو کاموں ہی میں سے وہ خیر نکالنا تھا۔ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ آپ کی زبان مبارک پر فریاد آئی اللہ کی جناب میں، یا اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنے وسائل کی کمی کا، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ اس کی رسپانس میں معراج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور وہاں سے آپ نیچے آئے ہیں۔ اسی سال یعنی 11/9 رجب کے آخری دنوں میں معراج ہوئی، اور اس کے بعد 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مدینے سے آئے ہوئے 6 افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی، 5 یا 6 افراد سے وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر کو لے کر گئے ایز ٹیچر آف دا قرآن، اور 1 سال کے اندر اندر وہ کام کیا انہوں نے کہ اگلے سال جب حج کے لیے آئے 75 افراد، تو آپ کے لیے پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، یعنی کوئی وہ جو کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سورۃ کہف کے 5ویں رکوع میں 2 افراد کا ایک واقعہ ہے، قصہ ہے، بڑا خوبصورت قصہ، اور یہ قصہ جو ہے، یہ اگر آپ کو یاد ہو اشفاق احمد صاحب کی جو سیریز ہوا کرتی تھی ریڈیو پاکستان پر، تلقین شاہ، کہ ایک اچھی ریپیوٹ کا مالک امیر آدمی ہے، لیکن 2 نمبر آدمی ہے۔ اس کا ایک غریب ملازم ہے جو بہت نیک ہے، اللہ والا ہے، ایمان والا ہے۔ یہ 2 افراد کا قصہ ہے، دونوں میں دوستی ہے، ایک 2 باغوں کا مالک ہے، بڑی پراپرٹی ہے اس کی، اور دوسرا غریب آدمی ہے بیچارہ۔ امیر آدمی اپنے غریب دوست سے کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور میری نورینہ اولاد بھی تم سے زیادہ ہے، اور یہ باغ سب کچھ میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ تباہ ہوں گے، یعنی اب اپنے مال و اسباب کے بارے میں سمجھنا کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی غلط فہمی اسباب کے بارے میں، مادے کے بارے میں، مادی اشیاء کے بارے میں، کہ یہ امورٹل ہیں، یہ تباہ نہیں ہونے والی، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی۔ بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور پیش بھی کیا گیا تو میں تم سے بہتر ہی پاؤں گا، کچھ گٹس ہیں نا میرے اندر، اس لیے اللہ نے مجھے یہاں نوازا ہے، وہ مجھے وہاں بھی نوازے گا۔ اس کا غریب دوست اسے کہتا ہے کیا میرے دوست یہ کیا ظلم کیا تم نے، اپنے رب کا کفر کر دیا تم نے؟ حالانکہ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن اس نے جو اور شرک کیا تھا، اس نے کہا تم نے شرک کیا ہے۔ وہ شرک کیا تھا؟ اس نے اپنے مال و اسباب کو اللہ کا شریک بنایا تھا۔
امورٹیلٹی صرف اللہ کی صفت ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور اس غریب دوست نے کہا کہ کیا عجب، تم نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، یہ سب اللہ کی مجھ پر مہربانی ہے، کیوں اسباب پر بھروسہ کیا، کیوں اسباب پر تکیہ کیا؟ کیا عجب میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے اور تمہارے باغ پر آفت بھیج دے، اور وہی ہو گیا، آفت آ گئی۔ چھٹے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پرکشش بنائی ہیں زمین کے اوپر، ان میں ٹاپ پر مال اور بیٹے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیک اعمال وہ اصل میں آخرت میں کام آنے والے ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ ان پر امید رکھی جائے۔ پھر اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انسٹرکشن دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، پڑھ اس کتاب میں سے جو تیرے رب کی طرف سے تم پر وحی کی گئی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ یعنی جب بھی انسان کو مشکل آئے تو اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کو پکارنے کا، اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ جیسے کسی کا خط پڑھا جاتا ہے نا، تو انسان فیل کرتا ہے کہ میں اس سے ہم کلام ہوں۔ تو جب انسان اللہ کا کلام پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو ہی شوڈ فیل کہ میں اپنے رب سے محو گفتگو ہوں، میں اس کا خط پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہترین وقت جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، یاد رکھیے گا۔ جو ہم تلاوت قرآن شریف کھول کے پڑھتے ہیں، یہ بھی تلاوت قبول ہے انشاءاللہ، لیکن جو پسندیدہ تلاوت ہے قرآن مجید کی، وہ نماز کے اندر ہے، قیام کے اندر، قیام کے دوران، اور اس کا بھی بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے ہم سب کو، اور اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ نماز کے بعد توجہ دلائی تھی کہ اللہ نے ہمیں جو فارغ وقت دیا ہے، اس کو خام خواہ سوشل میڈیا پر ضائع نہ کیجیے، اور قرآن مجید کا اور حصہ یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جن کو صرف آخری 2-3 صورتیں یاد ہیں وہ اور بڑھائیں، جن کو صرف چھوٹی صورتیں یاد ہیں وہ ذرا درمیانی صورتوں کی طرف جائیں، اور پھر اللہ ہمت دے تو جب سلسلہ چل نکلے، حالات بہتر ہو جائیں، پھر بھی وہ ایک سلسلہ چل نکلے اور انسان پورا قرآن مجید حفظ کر لے، اس کا امکان موجود ہے۔ ضرور کیجیے۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں یہ بات کہ فارغ وقت جو اللہ نے دیا ہے، اس میں قرآن مجید جتنا آپ کو پہلے سے یاد ہے اس میں اضافہ کیجیے، اور کوشش کیجیے اس کو نمازوں کے اندر پڑھنے کی۔ تلاوت جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں اس کا اہتمام کیجیے، جو ہمارے بزرگوں کی سنت تھی کہ وہ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے تھے، ہم نے چھوڑ دی ہے، واپس اب سنت پر آئیے اور اس کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا پریشانی کے اندر، یہ کرونا وائرس ہے، اور پھر جو سوشل میڈیا ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے کہ بڑے سخت حالات آنے والے ہیں، لیکن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا، اور ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ بڑا ہے، یہ سب چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا تو انشاءاللہ ہم گر کر بھی ابھریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب سنت ادا کر لیجئے اور مسجد تشریف لے آئیے۔ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی، اور پھر انشاءاللہ خطبہ اور نماز ادا کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الله